الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. غوث اعظم من بیسر ساما مدد قبل ایکی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. درود شریف اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد حافظ الابدان و شفائها وطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها علیہ صحابی بارک وسلم. کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں جو وقت مقرر ہے اس وقت میں آپ کو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اس کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پیغام آپ کو پہنچا دوں. اسی لیے میں نے آج تلاوت کے لیے آیت کریمہ کا ایک جز اس وقت کی نصیحت کے لیے منتخب کیا. یوں تو قرآن کریم کا ہر حرف منتخب ہے اور وہ اس کا کلام ہے کہ جس کے کلام میں کسی کو کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، شک اور شبہ کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا ہر کلام اور ہر پیام، ہر قول ہمارے لیے درس حیات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس آیت کریمہ میں ایک درس زندگی دیا ہے جو ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. ایک فرد کی زندگی کے تمام گوشوں کا بھی احاطہ کرتا ہے وہ پیام، اور ایک فرد کو دوسرے فرد سے جو تعلق ہے تو اس کا بھی احاطہ کرتا ہے. یعنی پوری کمیونٹی اور پورے سماج، مسلم معاشرہ، ایک مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور مسلم معاشرے کی آپس میں کیا ذمہ داری ہے وہ بھی ہم کو بتاتا ہے. قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے اے لوگوں کہ تم امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان امانتوں کے اہل ہیں، ان امانتوں کے مستحق ہیں، ان امانتوں کے مالک ہیں. ان کو امانتیں سپرد کرو. امانت ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو مکلف کیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، وہ ہر وہ چیز جو ہے وہ امانت ہے. امانت جو ہے مال میں بھی ہوتی ہے. ہم نے آپ کو مال دیا کہ آپ یہ ہمارا مال رکھیے، تو یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ آپ اس امانت کو محفوظ رکھیں اور اس کو جوں کا توں باقی رکھیں، اس کے اندر کوئی چینج نہیں کریں، اس کی حفاظت کریں. اور پھر جب امانت دینے والا جو ہے جب اس کو
مانگے تو آپ اس کو واپس کریں۔ یہ ایک امانت کا وہ مفہوم ہے جو عام طور سے جو ہے پبلکلی جو ہے جس کو عام پبلک سمجھتی ہے، لیکن امانت جو ہے وہ ہر چیز میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا قول ہے کہ امانت ہر شے میں لازم ہے، امانت کا لحاظ، یہاں تک کہ طہارت میں، پاکی میں اور غسل جنابت میں بھی امانت کا لحاظ جو ہے وہ لازم ہے۔ اور امانت جو ہے آدمی کو اپنے دین اور اپنے دنیا کے تمام معاملات میں جو ہے امانت کا لحاظ لازم ہے، یعنی جن چیزوں کی اس کو حفاظت کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کی وہ حفاظت کرے۔ اور یہاں تک کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں جو اعضاء رکھے ہیں اور ہمارے جسم میں جو پاورز اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو پاورز پرووائڈ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ان پرووائڈڈ پاورز میں جو اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں ان میں بھی جو ہے آدمی کو امانت کا لحاظ ضروری ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آنکھ کی امانت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو دیکھنے کا حکم دیا ہے اس کو دیکھے، اور آنکھ کو جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا ہے آدمی اس چیز کو نہ دیکھے۔ کان کی امانت یہ ہے کہ جو بات سننے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو سنیں، اور جو بات اللہ نے جس بات کو سننے سے منع فرمایا ہے اس سے جو ہے وہ باز رہے۔ ہاتھ کی امانت یہ ہے کہ جو کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ آدمی اس ہاتھ سے جو ہے وہ کام کرے، اور جس سے منع فرمایا ہے آدمی جو ہے اپنے ہاتھ کو اس سے بچائے۔ پیر کی امانت یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے جانے کا وہاں پر جائے، اور جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے نہ جانے کا وہاں پر ہمارا پیر نہ جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے زبان کی امانت یہ ہے کہ جو بات کہنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، وہ کہے، اور جس بات کو کہنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کہے۔ جس بات کو، جس چیز کو چکھنے کا حکم دیا ہے اس کو چکھے، کھائے، اور جس چیز کو چکھنے سے جو ہے اللہ نے منع کیا ہے اس کو نہ چکھے، اس سے دور رہے۔ ناک کی امانت یہ ہے کہ جس چیز کو سونگھنے کا، اسمیل کرنے کا حکم دیا ہے اس کو جو ہے وہ اسمیل کرے، سونگے، اور جس چیز کو سونگنے سے منع کیا ہے اس کو نہ سونگے۔ تو آدمی کے پورے جسم میں جو ہے اس امانت کا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا لاگو ہے۔ اور امانت جو ہے اس کے تین گوشے ہیں۔ ایک تو بندے کا جو معاملہ رب کے ساتھ ہے اس میں بھی اس کو امانت کا لحاظ ضروری ہے۔ ایک بندے کا معاملہ جو اپنے نفس کے ساتھ ہے اس میں بھی امانت کا لحاظ ضروری ہے، اور ایک بندے کا معاملہ جو بندوں کے ساتھ میں ہے اس میں بھی امانت کا لحاظ ضروری ہے۔ اسی امانت میں سے یہ ہے کہ بندہ جو ہے دوسرے بندے کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے اس کو روکے، یعنی امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا، یہ بھی جو ہے وہ امانت کے قبیل سے ہے۔ تو جب مسلمان جو ہے کسی بندے کو بھلائی کا حکم دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ حکم جو ہے اس کا حکم ہے، بلکہ وہ رب کی، اس کے رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اور دین کی، اور جو اس کے بزرگ ہیں اس کے اوپر صحابہ کی، اہل بیت کرام کی، بزرگان دین کی ایک امانت جو اس کے پاس ہے اس کے لیے وہ اس بندے کو وہ سونپتا ہے۔ یہ ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ اور جب وہ کسی بات سے منع کرتا ہے تو گویا کہ اس کے پاس جو اللہ و رسول کی، بزرگان دین کی امانت ہے تو وہ اس کو جو ہے اس کو وہ سونپتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آدمی اگر جو ہے امانت کا لحاظ کر لے تو یہ معاشرہ
पूरी होल मुस्लिम कम्युनिटी जो है, ये मतलब यह है कि सुधर सकती है और संवर सकती है। और कैसी हो सकती है? आज हमारा हाल यह है कि हमारा हाल जो है सबसे बुरा हाल है। हमारी अच्छी बातें जो हैं वो यूरोपियंस ने, अंग्रेजों ने, हिंदुओं ने, यहूदियों ने, नसरानियों ने जो है हमारी अच्छी बातों को जो है हमसे सीख लिया और हमने उनकी बुरी बातों को जो है उनसे ले लिया। अगर हम अब इस अमानत का लिहाज रखें, जिस अमानत की हिफाजत का अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, तो हम जो है एक मिसाली कौम और एक पियरलेस कौम, एक यूनिक कौम और एक जो है मिसाली कौम जो है हम दुनिया के सामने हो सकते हैं कि दुनिया जो है हमारा चेहरा देखेगी, हमारे उठने को देखेगी, हमारे बैठने को देखेगी, हमारे बिहेवियर्स को देखेगी, तो दुनिया जो है हमको देख करके जो है वह सुधरेगी। तो ये जो है अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है। और अमानत का मतलब ये भी है कि आपके पास अगर किसी का राज है तो उस राज की हिफाजत करें। आपके पास अगर किसी का राज है तो उस राज की हिफाजत करें, यानी बंदा दूसरे बंदे के राज की हिफाजत करे। और यह भी है कि अल्लाह रसूल का अगर कोई राज आपके पास है तो आप जो है उस राज की हिफाजत करें। यानी मतलब यह है कि जो लोग जो है उस राज को जानने के अहल नहीं है, आप वो राज उनको न बताएं, बल्कि आपकी यह भी जिम्मेदारी है कि आपका जो अपना राज है, शरीयत आपको जो है एडवाइस करती है, बल्कि आपको ऑर्डर करती है कि आप अपना राज जो है वो ऐसे लोगों को न बताएं कि उनको राज बताने से जो है आपको नुकसान पहुंचे। इसीलिए जो है शरीयत में जो है ये फरमाया कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये मुसलमान जमाअत जो है वो जमाअत है कि इनका मशवरा जो, इनका मुआमला जो है वो ये है कि इनका मुआमला, हर मुआमला जो है वो आपस के मशवरे से तय होता है। मुसलमान की शान नहीं है कि दूसरे गैर मुस्लिम से वो मशवरा करे। मुसलमान की शान ये नहीं है कि गैर मुस्लिम को अपना राज बताए। मुसलमान की शान नहीं है कि गैर मुस्लिम को अपना राजदार बनाए, बल्कि मुसलमान की शान यह है कि मुसलमान मुसलमान से मशवरा करे, मुसलमान मुसलमान को अपना राज बताए और मुसलमान मुसलमान को अपना राजदार बनाए। और मुसलमान जो है हर छोटे से छोटे मामले में, बड़े से बड़े मामले में, दीन के मामले में, दुनिया के मामले में मुसलमान जो है मुसलमान से